مرد ریشم بانو قدسیہ، چیپٹر کا نام چندن کا پیڑ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات کہہ دینی چاہیے اور اس کے کہنے میں کسی قسم کی معذرت کو یا کسی ہیلے کو سہارا نہیں بنانا چاہیے اور کسی عذر خواہی کے بغیر اس کا اعلان کر دینا چاہیے کہ میں یعنی کہ اشفاق احمد قدرت اللہ شہاب کا خلیفہ ہوں اور واحد خلیفہ ہوں، کیونکہ انہوں نے خود اپنی زبان سے 2 مرتبہ واشگاف الفاظ میں بیان دیا تھا کہ اشفاق احمد میرا خلیفہ ہے، میں اس کو اپنے خلیفے کے طور پر قبول کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے میری بیوی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میں اشفاق کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور خداوند کریم سے چاہوں گا کہ وہ میری دعائیں قبول فرمائے اور اس کے گھرانے کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ جب دعا ہو چکی تو میری بیوی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، اب اس بات کو چھپا کر رکھنا اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ وہ عمل کرنا اور نہ ہی وہ عمل کرنا جس سے کسی کو شک پڑے کہ تم ان کے خلیفہ ہو اور تم کو انہوں نے اپنی خلافت کے لیے چن لیا۔ دراصل میری بیوی کو اور ممتاز مفتی کو شروع ہی سے قدرت اللہ شہاب کے نام سے چڑ تھی اور مجھے ان دونوں کی آنکھ بچا کر شہاب سے ایسی پوشیدہ جگہوں پر ملنا پڑتا تھا جہاں کسی کو گمان بھی نہ گزرے کہ ایسی غیر مہذب اور غیر معزز جگہوں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لمبی لمبی سپہریں اور چھوٹی چھوٹی مغربیں گزار سکتے ہیں۔ دراصل ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ لمبی بلکہ بہت ہی لمبی باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا، جن میں عام طور پر چھوٹی بڑی کمینگیوں کی تفصیلی تذکرے ہوتے تھے اور ان میں بہت سے جانے پہچانے نام کپڑے دھونے والی مشین میں جفیاں ڈالتے اور دھکے دیتے کپڑوں کی طرح گھومتے رہتے تھے۔ کئی سال بعد ابن انشا بھی ہمارے ساتھ آ ملا اور ہمارا عملہ ادارت اور بھی فعال ہو گیا۔ بانو قدسیہ کو ہماری سنگت کا ابن انشا بہت پسند آیا، لیکن قدرت اللہ شہاب سے وہ بدستور کشیدہ رہی۔ ممتاز مفتی کو اور میری بیوی کو اونچے درجے کے سرکاری افسروں سے ایک عجیب طرح کی قد تھی۔ ممتاز مفتی ہر بڑے افسر اور نامی گرامی بیوروکریٹ سے اس وقت تک نہ کھیلتا تھا جب تک کہ ٹھبی مار کر اس کو نیچے نہ گرا لیتا اور اس کی چھاتی پر اپنا دائیں پیر رکھ کر یہ صدا بلند نہ کر لیتا کہ بھائی ہمارے لیے کہیں سے 2 کرسیاں بھجواؤ، بھائی بڑے صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کیا۔ اور بانو قدسیہ کو صرف یہ خوف رہتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو افسر بازی کا تانا دیں گے اور کہیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی اپنی محنت سے خود نہیں بنائی بلکہ افسروں کے رسوخ کی وجہ سے سفارشی سہارے پر بنائی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں، افسروں کے کاسا لیس ہے، اور مشکل یہ تھی کہ شہاب نہ صرف ایک افسر تھا بلکہ بہت بڑا افسر تھا، کسی حد تک سب سے بڑا تھا، کیونکہ اس کے فوراً بعد صدر مملکت آ جاتا تھا اور پھر مملکت خدا داد کی حدیں ختم ہو جاتی تھی۔ بانو قدسیہ کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے شہاب صاحب کو ریٹائر ہو لینے دو، ان کو ایک بے معنی، بیکار، بے وسیلہ اور بے حال شخص بن لینے دو، پھر میں ان کی طرف رجوع کروں گا۔ اور ممتاز کی شکل یہ تھی کہ وہ کئی ٹھبیاں چلا چکا تھا، اپنے ساتوں داؤ استعمال کر چکا تھا، لیکن شہاب ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ ٹھہرتا اس لیے نہیں تھا کہ اس نے کبھی خم ہی نہ ٹھونکا تھا، اکھاڑے میں ہی نہ اترا تھا، بھڑک ہی نہ ماری تھی، دعویٰ ہی نہ کیا تھا۔ مفتی پریشان تھا اور بانو محجوب تھی، اور میں خوش تھا کہ اپنے ان 2 پیاروں کو ایک طرف کر کے مجھے شہاب سے ملنے کا وافر وقت مل رہا ہے اور گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اصل میں آج تک میرے سارے کام انسانوں نے ہی کیے اور اللہ تعالیٰ کے لطف بے پایاں اور خیر کثیر کے مجھ تک پہنچنے کا سامان ہمیشہ بندوں نے ہی کیا۔ بیماری میں میرا علاج ہمیشہ کسی انسان نے کیا،
बाइज्जत तौर पर बड़ी इंसान ने किया। नेमतें हमेशा बंदे ही उठाकर, धोकर, काट कर, सजा कर लाए। जब अल्लाह ने मुझे खुश करना चाहा तो लोगों ने ही ताली बजाई। जब मुझे मोहब्बत अता करनी चाहिए तो किसी शख्स से ही मुझे जफी डलवाई। जब मैंने सफर का इरादा किया तो एक बंदे को ही मेरा पायलट बनाया। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो पेगलक ने ही मुझे पैसे ला कर दिए। लेमन जूस मुझे हमेशा एयर होस्टेस ने पिलाया और मियां मोहम्मद साहब के शेर मुझे बंदे नहीं सुनाए। उसका फजल और उसका करम मुझ पर हमेशा किसी इंसान की मार्फत ही पहुंचा। लेकिन शहाब तो उन सब बंदों से, उन सब आदमियों से बहुत ही मुख्तलिफ था। वो इनाम बरादर फजल बरदार नहीं था, खुद इनाम और खुद फजल था। ये बात मैं किसी रूहानी सिलसिले या तसव्वुफ के हवाले से नहीं कह रहा, खालिस दुनियादारी के रुख से कह रहा हूँ कि शहाब के करीब रहना खैर के साथ रहना था और उसके साथ मुंसलिक होना हर तरह की याफत से वाबस्ता होना था। कभी कभार अखबारों में छपता है या लोगों की जुबानी पता चलता है कि शहाब के यारों ने उसकी जात से किस कदर फायदा उठाया, तो मुझे बड़ी खुशी होती। वाकई जो भी उसका यार था खुशकिस्मत था, जो भी उसके करीब था माला माल था। हमने उससे जी भर के फायदा उठाया, इतना फायदा कि कोई इंसान किसी इंसान से उठा ही नहीं सकता। मालो माल फारिगुल बाल, पर बाश हम तो बहुत करीब के लोग हैं। जो शख्स उसके पास से भी गुजर गया या उसके ख्याल से भी गुजरा, उसकी जिंदगी भी सफल हो गई। मुझे ये तो याद नहीं कि कब और किस वक्त और किस मकाम पर मुफ्ती और बानो कुदसिया ने नया जन्म लिया। अलबत्ता सर्दियों की वो सुबह अच्छी तरह से याद है जब बानो ने बड़ी लिजाजत से कहा, मेरी एक बात मानेंगे? तुम्हें कुछ खौफजदा सा हो गया था। उसने कहा, आप शहाब भाई को तू और तुम कहकर ना पुकारा करें, और अगर कहना ही हो तो कम से कम मेरे सामने ना कहा करें। फिर मुमताज मुफ्ती ने अपने सैटेलाइट टाउन वाले पहले घर में गरज कर कहा, ओए तुम अंधे हो, बहरे हो, तुम्हारे वजूद के सारे मसले सील हो चुके हैं क्या? ओए तुमको नजर नहीं आता कि वो कौन है? बिगड़े हुए वजूद, क्या तुम्हारी जात के सारे ही एंटीने और एरियल शॉर्ट सर्किट कर गए? तुम इंसान हो कि क्या हो भाई? लेकिन खुदा शाहिद है कि मुफ्ती के कहने के बावजूद और अपना सारा जोर लगाने के बावजूद मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैं कुछ ऐसा डफर भी नहीं हूँ, कुछ ऐसा बुरा गंदा और नापाक भी नहीं, कोई खास कम इल्मी भी नहीं। फिर भी मैं सोचने, जानने और महसूस करने की आरज़ू भी रखता हूँ। लेकिन मेरे सारे खाने खाली हैं। कम से कम वो सारे खाने जरूर खाली है जो मुफ्ती जैसे लोगों के भरे हुए हैं। बानो अपने तीनों बेटों को हमेशा ये कहती, शहाब भाई चनन रुख हैं, संदल का पेड़ है, उनकी छांव भी है और खुशबू भी, वो दवा भी है और शिफा भी है। उसके इर्द गिर्द रहा करो, उनकी खुर्बत से फायदा उठाया करो। सुनो प्यारे बच्चों, अपना वजूद संदल के वजूद से मस करते रहो। उसके तने को जफ्फा डालकर खड़े रहो। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, बस चनन रुख के साथ और उसके करीब रहना, उसके साथ लगकर जिंदगी बसर करना। खुशबुएं खुद ब खुद तुम्हारी जात का हिस्सा बन जाएंगे। बच्चे पूछते, अम्मी ठीक कहती हैं अब्बू? मैं कहता, भाई मुझे क्या मालूम, तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। लेकिन अगर तुम्हें इसी कदर शक है तो फिर तुम शहाब चचा के आने पर इतना ज्यादा घर पर क्यों रहते हो? क्या तुम्हारा दोस्तियां नहीं है? क्या तुम्हें पहले की तरह काम नहीं होते? क्या तुम्हारी सारी रोशनियां गुल हो चुकी हैं? लगता है बच्चे बापों के मुकाबले में माओ से ज्यादा मुतासर होते। जब उनकी माँ शहाब चचा के आ जाने पर उनके मासूम कानों में लूट से सस्ते सौदे, अच्छे सौदे फूंकती रही और बार बार कहती रही, तो उसका बच्चों के दिमाग पर असर तो होना ही था ना।
میرے گھر میں سارے بچوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے دوستوں کے دوستوں پر کچھ ایسا جادو جگا ہوا تھا کہ شہاب صاحب کے آ جانے پر وہ سارے ان کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے اور اپنی اپنی مشکلات علیحدگی میں یہ سب کے سامنے انکل شہاب انکل شہاب انکل شہاب کو بتا کر ان سے رائے لیتے رہتے. ینگ جنریشن میں شہاب صاحب سے زیادہ پاپولر بابا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا. آہستہ آہستہ ینگ جنریشن کے بعد ملازم، پھر محلے دار، بزرگ خواتین، نیم دانشور، جمعدارنیوں کے گروہ آنے شروع ہو گئے اور شہاب صاحب سے پتہ نہیں ان کو کون سی گیدڑ سنگی ملنے لگی کہ جمع غفیر میں اضافہ ہی ہوتا گیا. مجھے سب سے بڑی شرم اس بات پر آتی تھی کہ اگر میرے ہم اثر ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اشفاق صاحب کے گھر پر کیا ہو رہا ہے تو وہ میرا باقی ماندہ بھی اپنا برادری سے نکال دیں گے. میں پہلے ہی دقیانوس، رجت پسند، چہل دوست اور گنوار نواز مشہور تھا. میرا کیا بنے گا؟ میں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان سب کو کا داخلہ اپنے گھر بین کر دیا اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ تم کو جو کچھ لینا ہے خدا سے لو، جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگو. ایک فانی انسان سے رائے لیتے ہوئے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور ایک شخص کو اپنے سے برتر سمجھتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے انہیں بتایا کہ تم انسان کو ویسے ہی انسان رہنے دو، اس کو خدا کی مخلوق سمجھو بس. اللہ نے تمہیں بھی یہ صلاحیتیں دی ہیں، پھر تم اپنے مسائل لے کر ان کے پاس کیوں آتے ہو اور اپنی مشکلوں کو ان سے کیوں بیان کرتے ہو؟ اچھا، اس سارے معاملے کے بعد میرے گھر سے بھیڑ تو چھٹ گئی، لیکن میرا گھر آنا جس طرح شبنمی فوار میں برسوں سے لپٹا ہوا تھا اس پر گرم لمحوں کی پیش قدمیاں شروع ہو گئی. ہم اپنی کمزور چھتوں کے نیچے کڑی دھوپ کے کوڑے روڑے ہو کر رہ گئے. ممتاز مفتی نے زندگی کے ہر نئے موڑ پر یوں تو ہر شخص اور ہر شخصنی اور ہر صورت اور ہر مورت سے پیار کیا اور بعض اوقات اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جان بھی ہمیشہ شکنجے میں جکڑی رہی. ایک تو کلوخ اندازوں کی ہر وقت کی سنگ باری کہ ممتاز مفتی یہ کیا کر رہا ہے، دوسرے ممتاز مفتی کا ظالمانہ رویہ کہ ہم بھی اس کے محبوب سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ خود کرتا ہے، اس کے بھی اتنے ہی نخرے اٹھائیں جتنے وہ خود اٹھاتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر ہم بھی کم از کم 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں. ہم ممتاز سے ڈر کر یہ سب کچھ کرتے تو رہتے، لیکن اس کے آئے دن کی محبتوں سے متاثر نہیں. لیکن جو عشق ممتاز مفتی کو شہاب کی ذات سے ہوا اور بھری دنیا میں سب کے سامنے ہوا اور جو خود شہاب کے منہ در منہ ہوا، اس کی مثال شہاب کے چاہنے والوں میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ گھر والوں کے پاس نہ باہر والوں کے پاس. ہم نے کتابوں میں ایسے قصے ضرور پڑھے تھے لیکن اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا. اس محبت کے سلسلے میں ممتاز مفتی نے ہم سے کوئی تقاضا نہیں کیا، ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں تھی، صرف ہم نابیناؤں کی کھور چشمی پر افسوس کیا کرتے تھے. ایسا کیوں ہوا اور اس کی سمجھ بوجھ اور ذہانت ہمارے دیکھتے دیکھتے کیوں پلٹ گئی، یہ محبت کا کوئی گہرا راز ہے جو میری گرفت میں نہیں آتا. یہ راز شاید انہی لوگوں کی آغوش میں آتا ہے جو محبت والے لوگ ہوتے، جن کی روحیں محبت میں گوندھی ہوتی اور جو محبت کرنے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں. ممتاز مفتی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی تباہ کن اور خود شکن خرابی ایک ہی ہے کہ وہ بہت اونچی آواز میں محبت کرتا ہے، اتنی اونچی آواز میں کہ محبوب خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے اور ہمسائے جا کر پرچہ کٹوا دیتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اونچی آواز میں محبت لگائی جا رہی. یحییٰ خان کے دور میں
جتنے سال شہاب عفت اور صاحب ولایت رہے، مفتی بظاہر پرسکون اور باوقار اور پرباش رہا، لیکن بیا باطن ماہی بے آب رہا۔ ان دنوں وہ نیش ضبط کے مزے لے رہا تھا اور اس کے پاس سوائے ضبط کے اور کوئی متاع تھا بھی نہیں۔ وہ ہر وقت اسی بات کے انتظار میں رہتا تھا کہ ایک نہ ایک روز دکھ دلدل کے یہ اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ہمارے تاریک صحن خانے میں ہمیشگی کی دھوپ آ جائے گی۔ بس چندی، بس دیکھتے جاؤ، مفتی کہتا، وہ آ جائے گا تو سب کام سدھ ہو جائیں گے، سارے رستے روشن ہو جائیں گے، سب ایسے ٹھیک ہو جائے گا جیسے کارواں کے سفر میں پڑاؤ پر خیمے لگ کر شہر سا آباد ہو جاتا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اور محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری نظر اتنی کوتاہ اور تمہارے اندیشے اتنے دراز کیوں ہیں؟ کچھ عرصے کے بعد شہاب صاحب جب لندن سے واپس پاکستان آئے تو گو ان کو بہت سی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ان کی صحت جسمانی کافی اچھی تھی۔ عفت البتہ کمزور اور بیمار سی تھی۔ ہم عفت کو پہلے بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اس کی بیماری نے اور پھر لاہور میں بانوں کی نگہداشت نے اسے اور بھی ہمارے قریب کر دیا تھا۔ شہاب ہر ہفتے اپنی بیوی کی ایک خبر پوچھنے باقاعدگی کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آتے رہے اور بانو قدسیہ لالچی بلی کی طرح اپنے بچے اٹھا کر شہاب بھائی کے ارد گرد بٹھاتی رہی کہ شاید اسی طرح وہ روحاہی سے شیری کی طرف مائل ہوتے رہے۔ کبھی کبھی مجھ سے بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ شہاب بھائی کے پاس بیٹھے، لیکن چونکہ میں ان کی طرح ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں، اس لیے میں نے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کی۔ لندن سے واپسی پر شہاب کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کناروں پر اندر کود دھنس گئے اور اس انگروتھ سے ان کو بڑی تکلیف رہتی تھی۔ ولایت کے پیڈیکیورسٹ 5 پاؤنڈ لے کر اس کے انگوٹھوں کے ناخن کاٹ کر اور اس کے کونے اوپر اٹھا کر نیچے بٹی ہوئی روئی کی پھلیاں رکھ دیا تھا۔ کوئی مہینہ بھر تو اس نے آرام رہتا، لیکن ناخنوں کے پھر بڑھ جانے سے پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی۔ لاہور میں ہم نے باٹا کی مال روڈ والی دکان سے رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک پیڈیکیورسٹ ہے جو ناخن بھی کاٹتا ہے، اس کی چونچیں گھسا کر گول بھی کر دیتا ہے، پاؤں کی چنڈیاں ٹھیٹھیں اور کان بھی کاٹ دیتا ہے، لیکن اس سے پیشگی اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ یہ کام میرے سپرد ہوا۔ ہر مہینے سوا مہینے بعد میں اپوائنٹمنٹ لیتا اور پھر شہاب صاحب کو اطلاع دے کر لاہور بلا لیتا۔ آپریشن کروانے کے لیے ہر بار مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا اور میں پیڈیکیورسٹ کی مہارت کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی داد دیا کرتا۔ اس کے پاس بہت سے ولایتی اوزار، پتھریاں، ریگ مال، ریتیاں اور لوشن تھے جن کا استعمال وہ بڑی کشادہ دلی سے کرتا تھا۔ وہ کینیڈا کے کسی بیوٹی کلینک کا ٹرینڈ پیڈیکیورسٹ تھا اور لاہور میں اپنا کلینک کھولنا چاہتا تھا۔ لاہور میں اس کے پاس اتنا کام تھا کہ اگر وہ ایک کے بجائے 4 کلینک بھی کھول لیتا پھر بھی اس کی گاہکی ختم نہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے اس نے اپنے ذاتی کلینک نہ کھولا۔ اور ایک روز جب میں اسے اپوائنٹمنٹ لینے گیا تو وہ باٹا شو روم سے اپنا کاروبار چھوڑ کر جا چکا تھا اور اس کے حال و احوال اور آثار کی کسی کو معلوم ہی نہ تھا۔ شہاب کے پاؤں کے ناخن بڑھ رہے تھے۔ ناخنوں کی وجہ سے پہلے اس نے بوٹ چھوڑ کر ہلکی کو ہاٹی چپل پہنی، پھر ہوائی چپل پہن کر دفتر جانے لگا، پھر صرف جرابیں پہن کر موٹر میں بیٹھ جاتا اور جرابیں پہنے لفٹ میں سوار ہو کر اپنے دفتر کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ میں نے اسے فون کیا کہ فوراً لاہور آ جاؤ، یہاں کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ جب شہاب لاہور آیا اور میں نے اس کی جرابیں کھلوا کر دیکھی تو اس کے دونوں انگوٹھے غائب تھے، پنجے سوجے ہوئے تھے، انگلیاں موٹی ہو گئی تھی اور چلتے وقت وہ صرف ایڑیوں پر بوجھ ڈال کر چل سکتا تھا۔ میں نے اسے پلنگ کی پٹی پر بچھایا، تکیا فرش پر ڈال کر اس کی ایڑیوں کے نیچے رکھا
اور اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں انگوٹھے اماس کی وجہ سے گرم ہو رہے تھے اور ان سے چنگیں سی پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں انگوٹھوں کو ایک ساتھ اپنی پولی سی چٹکی میں دبا کر دیکھا تو اس نے درد کے مارے دونوں پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ میں نے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر پھر تکیے پر رکھ لی۔ میرے پاس اٹلی کے زمانے کا ایک ناخن گیر تھا جو پلاس کی طرز کا تھا اور جس کے اندر ایسا سپرنگ لگا ہوا تھا جسے شاخیں کاٹنے والی قینچی کے اندر لگایا جاتا۔ اس نیل کٹر کی چونچ کے ساتھ میں نے بڑی احتیاط سے اندر گئے ناخن کا ایک کونا کاٹا تو شہاب نے سانس چھوڑ کر کہا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ٹھنڈ پڑ گئی۔ مریض سے ایسا حوصلہ افزا ریمارک سن کر میری ہمت میں اضافہ ہوا اور میں نے ناخن کے دوسرے کنارے کو بھی نیل کٹر کی چونچ میں پکڑ لیا تو تکلیف کی وجہ سے شہاب کے چہرے پر شدید قلب کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس نے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی۔ جب نیل کٹر نے ٹک کر کے یہ کونا کاٹا تو اس نے اپنا پیر جلدی سے نیچے کھینچ لیا اور اس پر کافی سارا بوجھ ڈال کر کہا، یہ پیر تو چلنے کے قابل ہو گیا، بالکل پرفیکٹ، لیکن اب دوسرے کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اتنا تو دوسرا بھی ہو جائے گا، آگے کا علم مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا، دیکھو میاں، میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، اگر خدا نہ خواستہ پاؤں پر کٹ لگ گیا تو زخم مندمل نہ ہو سکے گا اور بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ذرا احتیاط سے کام لینا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دوسرے انگوٹھے پر بھی اسی احتیاط اور اسی توجہ سے کام کیا تو ادھر بھی ٹھنڈ پڑ گئی۔ جب اس نے اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر قالین کے چاروں کناروں پر چل کر دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو پاؤں چلنے والے بچے کے چہرے پر اس روز ہوتی ہے جب وہ ڈگمگ چلا تھا اور جس کے ماں باپ بھی فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کر اس کے ساتھ چلے تھے۔ میں اس کے ساتھ تو نہیں چلا، البتہ میری مڑتی ہوئی گردن اور گھومتی ہوئی نگاہیں قالین کے چاروں کناروں پر اس کے ساتھ چلی۔ جب وہ خوشی خوشی اپنا چکر کاٹ چکا تو میں نے اسے پکڑ کر پھر اپنے سامنے بٹھا لی اور اس کے نانا کرنے کے باوجود ناخنوں پر تفصیلی آپریشن شروع کر دیا۔ چندن کا پیڑ، مرد ابریشم، بانو قدسیہ، ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے آراء اور اپنے سوچ اور اپنے کامنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔